زبیر صاحب بال از ان یور کورٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو بالکل کل بھی اسی وقت ٹویٹ کر کے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا آن بہاف آف PMLN. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا اسیسمنٹ تھا فیصل واڈا کے بارے میں، جی میں نے تو کل ہی ٹویٹ کر دیا تھا. آئی سیڈ وی آر ایبسولوٹلی فائن ود اٹ اینڈ دس از اے ویری ہیلدی ڈبیٹ. اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں فیصل واڈا کی طرف جاؤں، آپ کے جو دوسرے مہمان ہیں ان کو میں کلیریفائی کر دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشینز ڈرتے ہیں ڈبیٹ کر رہے ہیں. ہم روز کرتے کیا ہیں؟ ایوری سنگل ڈے ہم 2-3 پروگراموں میں آ کے ڈبیٹ کرتے ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. موحد آپ کو تو اندازہ اس حساب سے ہوگا ایز این اینکر. بٹ ایک اگر میری پارٹی پر یا ہماری حکومت کے حوالے سے پرفارمنس کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا ان کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہا ہے، تو آپ بہت سے شواہد اور فیکٹس اور یہ ساری چیزیں بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا کہ روز ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ آپ اس ماحول میں بیٹھیں. سو وی ہیو ایبسولوٹلی نو پرابلم، وی آر آل یوز ٹو اینڈ دیٹ انکلوڈس PTI ایز ویل. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے فیصل واڈا کے حوالے سے کہا تھا نا، میں 100% شیور ہوں. اب میری یہ اسیسمنٹ ہے اور میں اس کو آن ایئر آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا کہ میری اسیسمنٹ کس بیسس پر ہے. بٹ میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ پوچھ لیں کہ اسد عمر آپ کو پتا تھا پہلے فیصل واڈا یہ اعلان کرنے والے ہیں، یا حفیظ شیخ آپ کو پتا تھا کہ یہ اعلان کر، آپ کہہ رہے ہیں پیپر سے وہ پڑھ رہے تھے، تو پیپر سے پڑھنے کا مطلب تو یہ ہے، شاید آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ پریپیئر ہو کے آئے تھے اسد عمر، حفیظ شیخ اور حماد اظہر سے ڈسکس کر کے اور پرابلی پرائم منسٹر سے ڈسکس کر کے کہ یہ میں پارلیمنٹ میں جا کے دے رہا ہوں. آئی کین اشور یو حفیظ شیخ ول ڈینائی کہ ہی ہیڈ ڈسکسڈ. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے. اینڈ اسد عمر ول ڈینائی. حماد اظہر کا میں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ مجھے نہیں پتا ان کی تھنکنگ کیا ہے فیصل واڈا اور ان کے درمیان. بٹ میں باقی دو کا تو 100% کہہ سکتا ہوں. اگر وہ کانٹرری بات کریں گے نا تو میرا خیال ہے غلط بات کر رہے ہوں گے. اسد عمر وائی ول ہی آتھرائز فیصل واڈا ٹو گو اینڈ اسپیک آن ہز بیہاف. اگر اگلے چند دنوں میں حکومت یہ پینل کھڑا کر دیتی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کھڑا کر دیتی ہے. جی اچھا نہیں، میں تو سب سے بات کر لوں گا. میں نے فیصل واڈا سے بات کرنے کی کوشش، میں نے فیصل واڈا صاحب سے بات کرنے کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں پرابلم ہوگا. فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ تھے ڈیم کے افتتاح کے سلسلے میں. ڈائمنڈ بھاشا میری ان سے بات نہیں ہو سکی. میری بات رات تک ان سے ہو جائے گی. میں اسد عمر صاحب سے بھی چیک کر لیتا ہوں، میں خاقان عباسی صاحب سے بھی چیک کرتا ہوں. ڈاکٹر مفتاح آپ ان سے یہ پوچھ لیجئے گا ایک فیصل سے سوال. اچھا آپ چلیں موحد، آپ ان سے صرف یہ پوچھ لیجئے گا فیصل واڈا سے کہ کیا اسد عمر سے آپ نے بات کر کے یہ بات کی تھی؟ یہی ہے نا کوسچن، آپ پوچھ لیجئے گا. تو پھر آپ کہیں کہ آپ کو اسد عمر سے آپ نے کنفرم کیا ہے؟ مجھے نہیں، پہلے تو فیصل واڈا سے پوچھ لینا. اگر فیصل واڈا ہی کہتا ہے کہ یہ ان کا اپنا انیشیٹو تھا تو بات ہی وہیں ختم ہو جائے گی. ٹھیک. اور اگر وہ کہتا ہے کہ اسد عمر سے میں نے پوچھ کے کیا تھا تو پھر آپ اسد عمر سے چیک کر لیں. لیکن ارسپیکٹو آف دیٹ میں اپنی ٹیم کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل تیار ہیں. پلیٹ فارم ہمیں بتا دیں جہاں بھی بلانے. کل میں پروگرام میں تھا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا وی آر ایبسولوٹلی ریڈی اینڈ وائی شوڈنٹ وی بی ریڈی. ہمارے پاس تو اتنے ہتھیار ہیں، اتنا مٹیریل ہے کہ ہم سمجھتے کہ یہ تو ڈبیٹ بہت ہی اچھا ہوگا مناظرہ. میں کہہ رہا ہوں پوائنٹ. جی زبیر صاحب 3-4 ایشوز انہوں نے ریز کیے ہیں، میں کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا ویسے. جی پہلے تو سب سے امپورٹنٹ معیشت کے حوالے سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں ایک عام آدمی کے پوائنٹ سے؟ غربت، کیا اس میں اضافہ ہوا؟ اور بے انتہا، میں کووڈ سے پہلے کے اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں اور میں پلاننگ منسٹری کے بتا رہا ہوں. منسٹری آف پلاننگ کے مارچ 2020 میں جو پیپرز ریلیز ہوئے تھے، اور یہ فیصل واڈا کے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں، آپ فیصل واڈا سے بھی پوچھ لیجئے گا، اور وہ پرائم منسٹر کو سبمٹ ہوتے. غربت میں بے انتہا اضافہ، ان امپلائمنٹ میں بے انتہا اضافہ، مہنگائی میں بے انتہا اضافہ، گروتھ میں ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں نوز ڈائیو فرام 5.56% ٹو 1.9%. فسکل ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 40 سال میں پہلے فسکل ایئر کے اینڈ میں 8.9%. دوسرا جو فسکل ایئر ابھی ختم ہوا وہ تقریباً 10% ہوگی جب وہ فائنل اسٹیٹسٹکس آئیں گے. 9% تو خود یہ کہہ رہے ہیں، اور اگلے سال کا خود یہ 9% سے زیادہ کہہ رہے ہیں. ریونیو گروتھ تقریباً فلیٹ ہے پچھلے 2 سال میں، جو 22 سال میں پہلی دفعہ فلیٹ ہوئی ہے. اینڈ دیٹس دا فوکل پوائنٹ. اسی کے بیسس پر پاکستان کے عوام کے تمام مسائل، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، ویلفیئر ہے، تمام چیزیں، روڈ نیٹ ورک پر. تو ایک تو اب ایک وفاقی نمائندے کا بیٹھ کے 2 سال کے بعد نہ مہنگائی کا ذکر کرنا، نہ غربت کا ذکر کرنا،
نہ انمپلائمنٹ کا ذکر کرنا, نہ گروتھ کا ذکر کرنا, نہ فسکل ڈیفیسٹ کا ذکر کرنا. اور میں ایک اور چیز کہہ دوں, غربت بے انتہا بڑی, جس کی وجہ سے غربت کی لکیر سے نیچے لوگ, لاکھوں نہیں کروڑ عوام نیچے غربت کی لکیر سے گئے. کووڈ سے پہلے کی بات ہے. تو جب آپ پہلے دھکیل رہے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے اور پھر کہہ رہے ہیں احساس پروگرام میں اتنا بڑھا دیا, حکومتوں کا کام ہوتا ہے غربت کی لکیر سے نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے آنا, ان کے لیے روزگار مہیا کرنا, فیکٹریاں کھولنا, انڈسٹریز کھولنا. اور لاسٹلی جو بھاشا ڈیم ہے بھائی صاحب, 126 بلین روپے کی زمین پی ایم ایل این کے وقت میں خریدی گئی تھی. ورلڈ بینک کے ساتھ معاہدہ پی ایم ایل این کے زمانے میں کیا گیا تھا, اس کا افتتاحی تقریب پی ایم ایل این کے زمانے میں کی گئی تھی. سو آپ نے یہ جو کہا کہ 40 سال میں پہلی دفعہ خیال آیا, اگر زمین کب لی ہے آپ بتا دینا. 126 بلین خرچ کر دیے, 126 بلین وہ کب لی تھی بھاشا ڈیم کی؟ تو یہ تختیوں پہ تختیاں لگانے سے نہیں کام بنتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کنکریٹ کوئی چیز ہے تو آپ ابھی بول چکے ہوتے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے. اور لاسٹلی یہ جو ایکسپورٹ کی بات کی تھی, ہاں جی جی ویری انٹرسٹنگ. جی ذرا فرق کوئکلی میں سے جانا چاہتا ہوں انالیسس کے لیے ارشاد عارف صاحب کے پاس, لیکن ذرا کوئکلی کہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی سبسٹینٹیو چیز نہیں ہے. اصل ایشوز تو دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کیا ہے, گرانی کیا ہے, پاورٹی کیا ہے, کتنی امپلائمنٹ بڑھی ہے, کتنی امپلائمنٹ کم ہوئی ہے, ریونیو میں کتنا اضافہ ہوا ہے, ٹیکس کلیکشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اور معیشت کی کتنی گروتھ ہوئی ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ پی ایم ایل این بات کرنا چاہے گی. طاہر صاحب نہ صرف پنجاب کے سندھ کے گورنر رہ چکے ہیں, اس سے پہلے ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز میں کام کر چکے ہیں. بڑے اہم پوزیشنز جو ہیں ان کی رہی ہیں, لائک چیف فائنینشیل آفیسر رہے ہیں, کنٹری ہیڈ رہے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے. تو میرے سوال کو ٹھیک طرح سے سمجھ بھی سکیں گے ناظرین, لیکن میں تھوڑا سا پلگ ان کر دوں آپ کو کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ پاکستان کی اب ریت ہے, پاکستانی میڈیا کی بھی ریت ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اپنی راہ اور اپنی مقصدیت کھو چکا ہے. آج ٹیلی ویژن چینل زیادہ ہیں, اینکر پرسن زیادہ ہیں, آوازیں زیادہ شرل ہیں, زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے, تعریفیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اصل ایشوز کے اوپر پوائنٹ پہ پوائنٹ جو ہے مقصدیت سے بات نہیں ہو سکتی. چونکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک کانفرنٹیشنل ڈیبیٹ ہوتی ہے, us versus them. اس لیے پاکستان کے نظام کی کہیں ایسا نہ ہو کہ فنڈامنٹل بنیادی جو کمزوریاں ہیں پاکستان کے ڈھانچے کی, ان کے اوپر بات نہیں ہو پاتی. ہو سکتا ہے وہ کمزوریاں ایسی ہوں جس میں حکومت اور اپوزیشن کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. شاید پاکستان کے اندر نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے. شاید پاکستان کے اندر جب تک گروتھ لیڈ اکانومی نہیں ہوگی تب تک یہ ٹیکسیشن کی بات کرنا معنی خیز نہیں ہے, اس میں کوئی میننگ نہیں ہے. جب تک پاکستان کی یوتھ کے اندر سکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, ڈگریوں پہ ایمفسائز کرنا بالکل بیکار ہے. جب تک پاکستانی پروڈکٹ جو ہے سکل ہوگی تو پاکستان جو پروڈکٹ بناتا ہے, یہ اگر پانی کی بوتل بھی بناتا ہے تو اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن تبھی کر پائے گا جب سکل ہوگی. تو اصل ایشو شاید کچھ اور ہوں. حکومت اور اپوزیشن کی us versus them کی وجہ سے وہ اصل ایشوز ہی لوگوں کو اب سمجھ نہیں آ پاتے ہیں. محمد زبیر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, 3 بنیادی طریقے ہوتے ہیں کوئی بھی حکومت کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے جو حکومت وقت ہوتے ہیں, اس نے کچھ کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں, اس کا ایک اکنامک پلان ہوتا ہے, مینیفیسٹو ہوتا ہے, اور 2 سال کے بعد آپ ان سے وہ سوالات پوچھتے ہیں جو 2 سال کے حوالے سے کمٹمنٹس کی تھیں, 5 سال کے حوالے سے نہیں. بٹ ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے جو 5 سال کی طرف دکھاتا ہے کہ جی کیا جا رہا ہے. سو اگر ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو لیں, اور دس از ویئر موعد آپ سب لوگ غلط طریقے پر چلے جاتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے 2 سال میں جو فیصلے کیے, تو آپ نے کمٹ کیا تھا کہ جی آپ مثال کے طور پر 50 لاکھ گھر بنائیں گے, تو آپ نے کیوں نہیں اس میں کوئی بھی انیشیٹو لیا؟ کیا فالٹی پلان تھا؟ اور کلیئرلی فالٹی پلان تھا. 1 کروڑ نوکریاں, 6% گروتھ ریٹ, 8,000 بلین ٹیکس ریونیو 2 سال میں اکٹھا کر لیں گے, آدھے پر ہم کھڑے ہیں. اور یہ جولائی 9 2018 کو اکنامک پلان دیا گیا تھا, نوئنگ فلی ویل آل دا کنڈیشنز جو پاکستان میں اس وقت تھیں. اور اگر نہیں پتا تھا تو وہ بھی انہی کا قصور ہے, بیکاز امپورٹنٹ نیشنل اسمبلی سینیٹ کمیٹیز میں موجود تھے. اسد عمر بھی تھے, عارف الوی بھی تھے, شفقت محمود بھی تھے. کوئی انفارمیشن کوئی بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی. دوسری بات یہ, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پاس پرفارمنس, اس میں آپ صرف یہ پوچھتے ہیں آپ فیصلہ سازی اپنی بتائیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, جس طرح پیٹرول کا کرائسس ہوا. پیٹرول کے کرائسس میں ریفائنریز نے 2008 میں کیا تھا 2010 میں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس وقت آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو فیصلے کیے مارچ 2020 کو فار ایگزامپل پیٹرول کی امپورٹ بین کرنے کے لیے, پھر 27 کو اس کو انڈوز کیا, اوگرا آپ کو لکھتا رہا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر جب سپلائیز تھی ہی نہیں اور آپ نے پرائس ریڈکشن اناؤنس کر, اگر آپ یہ ان سے سوال پوچھیں گے نا اور اس کے جواب
تک اس کو محدود رکھیں گے تو پاکستان کے عوام کچھ سمجھیں گے. اگر آپ فٹ سے 1975 میں چلے جائیں گے تو کبھی کچھ نہیں ہوتا دنیا میں. یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو کمٹمنٹ اس کے حوالے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز. ایک سیکنڈ میں مجھے تھوڑی سی پریشانی یہ ہے زبیر صاحب, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. جی 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 سر. مجھے زبیر صاحب تھوڑی سی پریشانی یہ ہے کہ آپ کا ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے اور یہ کہ حکومت جو ہے وہ نالائق ہے, وہ انکمپیٹنٹ ہے, اس نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کر سکی. حکومت جو ہے آن دی ادر ہینڈ اپنی ایکسپلینیشن دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ چیزیں تھیں ہی بڑی خراب. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے ان کی بات نہ آپ کرتے ہیں نہ ان کی بات حکومت کرتی ہے, اور وہ فنڈامنٹل جو مسائل ہیں ان کا حل نہیں نکل پا رہا, اور ہم ایک بالکل بھول بھولیوں میں پھر رہے ہیں, تاریخ گلی کے اندر پھر رہے ہیں. ایسا بالکل معید, کیونکہ اگر آپ حکومت وقت سے اس کی پرفارمنس پر نہیں بات کریں گے, یہ کوئی دنیا کا ملک انکلوڈنگ پاکستان ایسا نہیں ہوتا جو کلین سلیٹ کے ساتھ ٹرانسفر آف پاور ہوتی ہے. دیر آر آلویز چیلنجز. اگر ہم بہانہ ایک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, جی کراچی میں دیکھیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے, یہاں 24 گھنٹے کے لیے کوئی گورا نہیں آ سکتا, 25 ٹارگیٹڈ کلنگ, فائنینشیل ہب کی یہ حالت ہے تو ہم کیا کریں, یا پورے پاکستان میں ٹیررزم, یا بجلی نہیں ہے بات. اور میں یہ بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں ود آل آنیسٹی کہ جب ہم اندر بیٹھتے تھے اور ہم ٹی وی ڈیبیٹ میں جاتے تھے, آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں معید کہ آپ 2013 کے ہمارے آنے کے بعد سے لے کے 2014-15 میں کبھی یہ بتا دیں کہ یہ دیکھیں جی زبیر صاحب آپ تو ڈیبیٹ یہ کر رہے ہوتے تھے پی 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 نے کیا چھوڑا تھا. نیور. We always used to defend our own actions, our own decisions. That's the way it is. آپ ابھی آئے ہیں 92 میں, اگر آپ کی پرفارمنس خراب ہوئے اور ہر چیز میں آپ پچھلی مینجمنٹ پر ڈال دیں گے تو مینجمنٹ بھی تنگ آ کے کہے گی بھائی آپ کو آپ کے لیے چوز کیا جو آپ نے وعدے کی تھے. دوسرا ہوتا ہے ایک سٹینڈرڈ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کن بنیادوں پر دنیا نے آج سے 50 60 70 سال پہلے طے کیا تھا کہ یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جس میں گروتھ ریٹ ہے, انفلیشن ہے, فسکل ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, انمپلائمنٹ ہے. فاروق حبیب صاحب کو جواب دینے دیجیے. یہ اس کے آپ کمپیریزن کرتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے کہ جی کانٹیکس نہیں, میں بتا دوں تیسرا ہوتا ہے کہ ریجنل کنٹریز نے کیسا کیا. سو اگر بنگلہ دیش کووڈ کے بعد آئی ایم ایف کے مطابق 5.7% گرو کرے گا اور پاکستان 1% گرو کرے گا, وائی؟ سو ریجنل کنٹریز از آلسو این امپورٹنٹ کانٹیکسٹ.